اس وقت تلاوت کرتے ہیں یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب 9 صفحہ 237 میں عہدنامہ میں یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب 9 جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں، اور اس کے ساتھ ہی تیتس کا خط، اس کا 2 باب 11 اور 12 آیات 209 صفحے پر نئے عہدنامہ میں تیتس کے نام کا خط، اس کا 2 باب 11 اور 12 آیات، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ خدا کی برکت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر ہو، آمین۔ خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، آج کے کلام کے لیے دعا کریں، خدا کے خادم کے لیے روح القدس کے حضور التجا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہو اور ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، غم سے تسلی پائیں، اور خداوند آئندہ زندگی میں اپنے ساتھ چلنے کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑے۔ خدا روح القدس تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو استاد عظیم ہے جو خدا کے کلام کو ہمارے لیے کھولتا ہے، اس لیے کہ تو ہی اس کلام کا مصنف ہے اور تو ہی اس کلام کی شرح کرتا ہے۔ خداوند تو اپنے خادموں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ان کے وسیلہ سے کلام فرماتا ہے۔ اس وقت بھی اے خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ خادم کے ساتھ ہو اور اے خدا اپنا کلام عطا فرما، سننے والوں کو بڑی برکتیں اس کلام کے وسیلہ سے زندگی پائیں، اور آج کے موقع کے تعلق سے خداوند اس غم سے تسلی پائیں کیونکہ تو خداوند زندہ ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ بزرگ پادری انور صدیق صاحب ہمارے سامنے خدا کا کلام پیش کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ اے خداوند بخش دے کہ تیری شفقت، تیری رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم پر رہے۔ اپنا کلام سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری خطائیں ہمیں معاف فرما، ہمیں فہم و بصیرت عطا فرما۔ اے خداوند التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے انعامات کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے، ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ کتاب مقدس کی روحانی حقیقتوں کو ہم دریافت کر سکیں۔ ہماری خطائیں ہمیں معاف فرما، مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ کتاب مقدس میں اس طرح سے وارد ہوا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے
تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار مسیح خداوند کے وسیلے سے فرمایا ہے، اور محبت اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا وسیلہ مہیا کیا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلے سے زندہ رہیں۔ ہماری حیات کا وسیلہ مسیح یسوع ہے، جیسے یوحنا کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی حیات کا وسیلہ مسیح ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کائنات کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی حیات نظر آتی ہے اس حیات کا وسیلہ مسیح ہے۔ نہ صرف انسانوں کی زندگی کا وسیلہ مسیح بلکہ فرشتوں کے جہان کی زندگی کا وسیلہ بھی مسیح ہے۔ جب اس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اس سے مراد یہ ہے جو کچھ پیدا ہوا، فرشتے بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ آج خود موجود نہیں تھے، نہ ہی یہ ہے کہ یہ ازل سے موجود تھے، جب سے ہیں اس وقت سے خلق ہوئے ہیں تو مسیح کے وسیلے سے۔ اب اسی طرح سے مخلوقات کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسیح خداوند پر ایمان لائے تاکہ زندہ رہے، اور اسی سبب سے بیان فرمایا ہے مسیح خداوند نے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور کثرت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب ہم کسی ظرف میں کسی پیالے میں کوئی چیزوں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھر جاتا ہے اور پھر اس پر اور ڈالتے چلے جاتے ہیں، لبریز ہو کر چھلکنے لگتا ہے۔ مسیح ایسی حیات عطا کرتا ہے جو ہماری زندگی کے ظرف سے لبریز ہو کر چھلکنے لگتی ہے، اس طرح سے چھلکنے لگتی ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی، برس تمام ہی نہیں ہوتے، تابد انسان پر زندہ رہتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، ایسی زندگی بخشنے کے لیے آیا۔ اور اس حقیقت کے بارے میں کہ زندگی مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، مثنوی میں اس طرح سے مولانا روم نے کہا ہے، زندہ نیتا ہمدم عیسیٰ شود، مردہ نیتا دم کہے عیسیٰ بود۔ زندہ ہے تو زندہ نہیں ہو سکتا تاہم دم عیسیٰ شود، جب تک کہ تو عیسیٰ کا دوست نہیں بن جاتا، جب تک کہ مسیح کا ساتھی نہیں بن جاتا۔ مردہ ہے تو مردہ نہیں ہو سکتا، تا دم کہے عیسیٰ بود، جب تک تجھ میں مسیح کا دم ہے تجھ پر موت ہی مرد نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا یہ ہے کہ مسیح حیات ہے، تمام اشیاء کی حیات کا سبب وہی ہے، اس میں زندگی تھی، زندگی کا سرچشمہ، حیات کا سرچشمہ، بقا کا سرچشمہ۔ تو خدا اپنی محبت کا اظہار مخلوقات پہ کرتا ہے اس وقت جب انسان مردہ تھے، کیونکہ حیات کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو مردہ ہو، جو پہلے یا خود زندہ ہے اسے زندگی کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کلام عطا فرمایا ہے، اگر انسان پیدائشی طور پہ ہی روحانی حقیقتوں سے واقف ہوتا، شرع الہی سے واقف ہوتا، جانتا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، راست بازی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اگر انسان ان چیزوں کو پہلے ہی سے جانتا تو پھر الہام کا نازل ہونا ابس تھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔
خدا کے کلام کا نزول اس حقیقت کو ہم پر واضح کرتا ہے کہ ہمیں شعور نہیں تھا، ہماری عقل تاریخ تھی، اس سبب سے خدا تعالیٰ نے الہام کی شمع ہمارے درمیان روشن فرمائی تاکہ اس کی ضیا پاشیوں کے وسیلے سے ہم نیکی اور بدی کی راہوں کو سمجھ سکیں اور پھر یہ کہ ہم بصیرت حاصل کر سکیں۔ تو جس طرح الہام کے نزول کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں حیات کی بھی ضرورت ہے۔ حیات کی ضرورت اس لیے کہ ہم مردہ ہیں۔ لازر مر گیا، دفن کیا گیا، اور جب لازر کو دفن کیا گیا اس کا جسم نہیں جانتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ۔ مرا ہوا انسان اس کا جسم یہ تو نہیں جانتا، واقف ہے تو روح واقف ہے، میں زندہ ہوں یا مردہ بدن نہیں جانتا۔ تو خداوند ایک ایسے مقام پر جاتے ہیں یعنی قبر پہ، اور جا کر آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اے لازر جو تھا ہی نہیں۔ انسان آوازیں دیتے رہے نہیں سنتا، پکارتے رہے جواب دینے کے قابل نہ تھا، لیکن جب خدا کسی کو بلاتا ہے، جب زندگی کسی کو بلاتی ہے، موت کے بندے ٹوٹ جاتے ہیں اور زندگی کے سبب سے وہ ہم کلام ہونے لگتا ہے۔ میں ایک روایت کا ذکر کرتا ہوں کہ اس حیات کے سر چکھنے کا ظہور بچپن ہی سے ہوتا چلا آیا ہے۔ کتاب مقدس میں اس حقیقت کو واضح نہیں کیا گیا، لیکن ایک روایت کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ مسیحی دین کے بیان میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا لکھنے والا ایک مصری تھا، اردو میں اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا۔ اب وہاں بیان کیا گیا کہ مسیح خداوند چھٹپن میں تھے، بچوں کے ساتھ چھت پر کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ جس کا نام سینو تھا نیچے گر گیا، گرا تو مر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، بچہ مر گیا۔ اب اس چھت کی مڈیر پر مسیح خداوند بیٹھے رہے۔ دوسرے بچے کہنے لگے کہ مریم کے بیٹے یسوع نے اسے دھکا دیا ہے اور یہ نیچے گر گیا اور مر گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بازار میں شور سنائی دینے لگا اور آنسو بہنے لگے لوگوں کے چہروں پہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بچہ مر گیا۔ مریم اور یوسف بھی آئے، کہنے لگے بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ اس طرح سے نہیں کھیلا جاتا، تو نے اسے مارا ہے۔ وہ کہتا میں نے نہیں مارا۔ کئی سب بچے کہتے ہیں، تو کہنے لگے بچے جھوٹ بولتے ہیں، اسے پوچھو۔ اب جو بچہ مرا ہوا تھا مسیح خدا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے اس سے کیا پوچھا، یہ تو مرا ہوا ہے۔ تو خدا نے کہا سینو اٹھ کر بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ سینو فوراً اٹھا اور کہنے لگا خدا تو مارتا نہیں تو زندہ کرتا ہے۔ تو مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو حیات کا سر چشمہ ہے، جو بقات کا سر چشمہ ہے۔ ہماری بقا اسی کے وسیلے سے ہے، فرشتوں کی بقا بھی اسی کے وسیلے سے ہے۔ جو مر گئے ہیں ان کی بقا بھی وہی، جو زندہ ہیں ان کی بقا بھی وہی، جو بعد ازاں آئیں گے ان کی بقا بھی وہی ہوگا۔ جیسے زندگی قبر پر ظاہر ہوئی، لازر جی اٹھا، ایسے ہی جب مسیح خدا دوبارہ آئے گا پھر زندگی اپنے جلال میں چمکے گی، اور زندگی کی قدرت کے وسیلے سے تمام وہ افراد جی اٹھیں گے جنہیں وہ چاہے گا کہ زندہ ہو جائے۔ فرمایا گیا ہے جب وہ دوسری بار ظاہر ہوگا، جب پھر آئے گا، مردے غیر فانی حالت میں نہیں اٹھیں گے۔ لازر زندہ ہوا،
اسی جسم میں جس میں دفن کیا گیا، مگر جب دوسری مرتبہ آئے گا تو اس جسم کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، جلالی جسم کے ساتھ ہی اٹھیں گے، غیر فانی جسم کے ساتھ۔ موت نیست ہو جائے گی، موت خدا کا لقمہ بن جائے گی اور موت کا ڈنگ باقی نہ رہے گا۔ آیا مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی یہ محبت خدا کے فضل کا ظہور ہے۔ خدا مخلوقات سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ آدم اور حوا سے کلام کرنے کے لیے، ملنے کے لیے خدا آدم میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آدم اور حوا نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا، مر گئے۔ خدا آواز دیتا ہے، اے آدم، آدم اس مقام پہ نہیں ہے جہاں خدا سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ خدا اسی مقام پہ آیا، آدم وہاں نہیں تھا، حوا نہیں تھی، چھپے ہوئے تھے۔ تب خدا تعالیٰ نے اسے پکارا ہے، آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم آواز سنتا ہے، کہتا ہے خداوند میں ننگا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا؟ خدا زندگی ہے اور انسان اسے چھپا ہوا ہے۔ بد کرداری کے سبب سے انسان اس سے روپوش ہے۔ مسیح زندگی ہے اور مخلوقات اس سے روپوش ہو گئی ہے۔ خدا اور آدم اور حوا کو دونوں کو جنت و عدن سے باہر نکال دیتا ہے۔ مسیح کی محبت کا کمال یہ ہے وہ نکالتا نہیں، جو بھی اس کے پاس آتا ہے اس سے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ کلام میں لکھا گیا یوحنا کی انجیل میں کہ خدا نے جتنی بھیڑیں مجھے بخشی ہیں، جتنے افراد مجھے بخشے ہیں، اس لیے کہ میں ان میں سے ہر ایک کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث کروں۔ جو اس کے پاس آتا ہے نکالتا نہیں۔ میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں، نام بنام جانتا ہوں، میں باہر نہیں نکالتا۔ جو بھی آتا ہے میں اندر داخل کر دیتا ہوں۔ بقا کا وارث ہو جا، زندگی کا وارث ہو جا اور خدا کی بادشاہت میں تو داخل ہو جا۔ اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی بقا کا ضامن ہو جاتا ہے، اس کی خوراک کا ضامن ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی کفارت کا ذمہ وہ خود لیتا ہے، کفارت کا ذمہ دار ہوا ہے۔ دوسری قومیں ہیں زمین سے پھل کھاتی ہے، زمین کی چھاتی سے اگنے والی چیزیں کھاتی، سبزیاں ہیں، اناج ہے، زمین سے اگتا ہے۔ دیگر قوموں میں اور خدا بنی اسرائیل قوم میں ایک نمایاں فرق ظاہر کرتا ہے اس خدا ارض پہ۔ دیگر قومیں زمین کے حاصلات سے کھاتی ہیں، بنی اسرائیل آسمان سے کھاتی ہیں، ان کے لیے رزق آسمان سے برستا ہے۔ فرق ہے، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح سے مسیح خداوند ہے، فرماتا ہے تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، میں زندگی کی روٹی وہ دیتا ہوں، جو بھی اس میں سے کھائے گا مرے گا ہی نہیں، وہ موت کا منہ دیکھے گا ہی نہیں۔ اب وہ جو حیات کا سرچشمہ ہے، جو ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، چراگاہوں میں لے جانے کا مفہوم بھی یہی ہے، جو اس کے غلبے میں شریک ہوتا ہے اس کی غذا کا ضامن وہ ہوتا ہے، اور اسے چھوا سے ان سے کہتا ہے کیوں سوچتے ہو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، ان کی فکر مجھے ہے۔ خدا بنی اسرائیل قوم کی فکر کرتا ہے اور وہ اپنے خون خریدوں کی فکر کرتا ہے۔ نہ بنی اسرائیل کو کمی رہی، نہ اس کے بندوں کو کوئی کمی باقی رہتی ہے جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب رزق کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ مردہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کو خوراک کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے زندہ کو. تو خداوند مخلوق کو پہلے زندہ کرتا ہے، زندہ اسی طرح سے کرتا ہے جیسے اس نے آیت کی بیٹی کو زندہ کیا. لوگ رو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے. خداوند نے اپنے 3 شاگردوں کو اپنے ہمراہ دیا اور ان کے گھر گئے. جا کر لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کہا تریتا گھومی، اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ. لکھا گیا ہے جو یہ الفاظ خداوند نے کہے لڑکی فوراً اٹھ بیٹھی، اور پھر خداوند نے کہا اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. زندہ بھی کیا ہے، ساتھ خوراک کا بھی انتظام فرمایا، اسے کھانے کو کچھ دیا جائے. اب اسی طرح سے خداوند ہماری بھی فکر کرتا ہے، زندہ کو خوراک کا اعلان کرتا ہے. زندہ کے بارے میں، مردہ کے بارے میں یہ نہیں کہتا لالن کی قبر پہ گیا تو یہ نہیں کہا کہ پہلے روٹیاں دے رہو یہاں رکھ رہو کھانا. ایسا نہیں ہے، پہلے زندہ کیا. تیری تاکومی، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. پھر فرمایا اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے. جب مسیح میں ہم زندہ ہو جائیں گے ہماری غذا اس کے ذمے ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنے، اس کی فکر اسے ہے، ہمیں نہیں. من برسانا خدا کا کام ہے، اکٹھا کرنا ہمارا کام ہے. ہمیں صرف اکٹھا کرنے پہ رکھا گیا، برسانے کے لیے نہیں. وہ خود برساتا ہے. تو جیسے یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. وسیلہ ہمارے پاس ہے، زندگی ہمارے پاس ہے، ہم زندگی کے قریب تر ہیں. اور قریب ہوتے ہوئے بھی مردہ رہے تو پھر یہ ہماری اپنی نااہلی ہو سکتی ہے. اس کے سوا اور کیوں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر انسان زندگی کی بہار میں داخل ہونا چاہے تو پھر خزاں کے اندھیروں سے تو اسے الگ ہونا پڑے گا. سویرا پھوٹ نکلے گا شب کے سینے سے باہر آنے کی خاطر خزاں کو ڈالے. یہ برائیاں ترک کر دو، موت سے الگ ہو جائے، خدا تمہیں قبول کر لے گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا. مر بھی جاؤ گے تو بھی زندہ، روح نہیں مرے گی. روحانی اعتبار سے نہیں مردہ پائے جاؤ گے. جو روحانی اعتبار سے مردہ نہیں ہے وہ جہاں بھی چلا جائے گا زندہ ہی ہے. اور یہ اس کا مفہوم ہے. تو اگر چاہتے ہو عزیزو کہ ہم زندہ ہوں تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم مسیح خداوند کو جو حیات کا وسیلہ ہے اسے قبول کریں اور زندگی کے وارث بن جائیں. زندگی بخشنا اس کا کام ہے. مردہ کے لیے صرف اتنا ہی ہے. جیسے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. حیات اس صورت میں ہمیں حاصل ہوگی جب ہم اسے قبول کر لیں گے. لکھا گیا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. تو ہم اسے قبول کریں. ہم بھی اپنے لیے ایک ایسی تاریخ مرتب کریں کہ آنے والی پشتیں ہمارے ہی راستوں پہ چلیں، ہمارے نقشے قدم پر چلیں، اور وہ بھی موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے. تو میری دعا ہے کہ خدا سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس زندگی کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. ہم دعا مانگیں. مہربان خداوند تمہاری حمایت آسمانی بات التجا کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہم پر اپنے کرم کی نظر کر. اے مہربان خداوند ہمیں تیری سلامتی حاصل ہو، تیرا فضل ہماری حیات میں شام دہا رہے. تو اپنے پاک اور قادر نام میں خداوند ہمیں برکت دے. اے خداوند اپنے الہی نام میں ہمیں یہ برکات عطا فرما کہ روح القدس ہماری زندگی میں گہرے طور پر اثر و تاثیر کرے. اسی کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.